اوسع علی فی رزقی، خدا میرے رزق میں کیا کر، برکت عطا کر۔ اب یہ برکت کیا ہے، یہاں پر ایک جملہ پڑھتا ہوں، آواز آتی ہے، اللہ کی آواز بھی آتی ہے، وحی کرتے ہیں اپنے کسی نبی کو، فرماتے ہیں اذا اطعت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایہ، اے میرے بندے جب تم میری اطاعت کرتا ہے میں تم سے راضی ہوتا ہوں، جب میں تم سے راضی ہو جاتا ہوں تو میں تمہیں برکت دیتا ہوں، اور جب میں برکت دیتا ہوں تو میری برکت کی کوئی نہایت نہیں ہے۔ یہ سوال یہاں پہ کھڑا کر سکتے ہیں کہ میرے مال میں برکت کیسے آئے، اس کا فارمولہ خدا یہ بتا رہا ہے، یعنی 1 ملین سے 10 ملین بھی نہ ہو، 1 لاکھ سے 15 لاکھ بھی نہ ہو کہ مجھ میں تکبر آ جائے، لاکھ ہی رہے لیکن اس میں اتنی برکت ہو۔ وہ برکت کیسے ہو، اللہ کہتا ہے میری اطاعت کرو تو میں راضی ہوتا ہوں، جب راضی ہوتا ہوں تو برکت دیتا ہوں، جب برکت دیتا ہوں ولیس ببرکتی نہایہ، اور میری برکت کی کوئی نہایت ہے ہی نہیں۔ اب خدا گارنٹی دے رہا ہے اس کی نہایت نہیں ہے، جب نہایت نہیں ہے تو اس کا مطلب تم کم مال میں بھی کسی کے محتاج نہیں رہو گے اور غنی رہو گے۔ غنی کا مطلب یہی نا کہ میں بے نیاز ہو جاؤں، بے نیاز بھی ہو جاؤ گے، کسی کے سوائے خدا کسی کے محتاج بھی نہیں رہو گے، اور جو خدا برکت عطا کر دے گا۔ اب یہاں پر آپ کو تھوڑا سا ایک مثال دے کے سمجھاؤں کہ برکت کیا ہے، برکت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب ایک آدمی تھا، وہ کسی آدمی کے ساتھ بزنس میں معاملہ کر رہا تھا، اب اس نے کہا کہ بھائی مثال گرم سودا مثلا 10,000 کا ہے، تو وہ کہہ رہا تھا پیسے میرے پاس اتنے زیادہ نہیں ہے، تم 9,000 پہ راضی ہو جاؤ، کم پہ راضی ہو جاؤ۔ وہ بندہ راضی نہیں ہو رہا تھا، اس نے کہا دیکھو کم پہ راضی ہو جاؤ، انشاءاللہ اس کم میں تمہیں بہت برکت دے گا۔ تو اس نے اس کی مذاق اڑانا شروع کیا، بندے خدا یہ برکت والی باتیں کسی اور سے کرو، کیا مطلب برکت؟ اس نے کہا کیوں؟ کہا دیکھو اگر میرے پاس 100 برکت والا 100 روپیہ ہے، تمہارے پاس بے برکت کا، یا یہ کہوں تمہارے پاس حلال کا 100 ہے، میرے پاس حرام کا ہے، جب میں سیب خریدنے جاؤں گا تو مجھے بھی 100 میں 1 کلو سیب ملیں گے، تجھے بھی 1 کلو ملیں گے۔ اب یہ تھوڑی ہے کہ تمہارے 100 میں برکت ہے تو تمہیں پتہ نہیں کوئی 20 کلو سیب دے اور مجھے 1 کلو سیب دے۔ تو یہ برکت والی باتیں چھوڑو، جتنے پیسے ہیں اتنی چیز ہمیں ملتی ہے، تو یہ تم برکت کی باتیں چھوڑو۔ اس نے کہا دیکھو میں تمہیں ایک دلیل دیتا ہوں، دلیل سے تمہیں قانع کروں گا اور تمہیں سمجھاؤں گا۔ اس نے کہا یہ بتاؤ یہ جو بکری ہے یہ کتنے بچے دیتی ہے؟ اس نے کہا بکری 1 بچہ دیتی ہے۔ اچھا 1 بچہ دیتی ہے؟ کہاں 1 بچہ دیتی ہے۔ اور اس نے کہا کہ بہت مشکل سے نادر و شادر ہو، کبھی کبھی کچھ بکریاں ہیں دمبے کی نسل میں فرق ہوتا ہے، کبھی 2 بچے بھی دے دیتی ہیں، وہ نادر و شادر ہوتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کتنے بچے دیتی ہے؟ اس نے کہا کہ 1 بچہ دیتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ جو کتیا ہے وہ کتنے بچے دیتی ہے؟ اس نے کہا وہ تو 6-7 بچے دیتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بکریاں زیادہ مرتی ہیں یا کتے زیادہ مرتے ہیں؟ تو اس نے کہا بکریاں زیادہ مرتی ہیں سال میں، کتے تو بہت کم مرتے ہیں، ہمارے ہاں تو جو بندہ نہ بھی مرے تو کہتے ہیں کتے والی جان ہے اس کی، یعنی کتے کو مارو بھی تو بڑی مشکل سے مرتا ہے، سخت جان ہوتی ہے کتے کی۔ تو اس نے کہا وہ تو بڑی مشکل سے مرتے ہیں، وہ آفتوں کے سامنے بڑے مضبوط ہوتے ہیں اور مقابلہ کرنے کو جسم میں زیادہ طاقت ہوتی ہے، بکریاں جلدی مر جاتی ہیں۔ اس نے کہا لوگ کتے کا گوشت زیادہ کھاتے ہیں، بکری کتے کا کون کھاتا ہے؟ ساری دنیا بکری کا گوشت کھاتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ کتے کے دشمن زیادہ ہیں یا بکری کے؟ اس نے کہا بکری کے دشمن زیادہ ہیں، بھیڑیا اس کو کھا جاتا ہے، کتا تو پھر بھی لڑتا ہے، اپنا مقابلہ کرتا ہے، بکری میں تو وہ بھی صلاحیت نہیں ہے، جو بھی بھیڑیا ہے جو ہے تو وہ جلدی شکار ہو جاتی ہیں، مر جاتی ہیں۔ تو اس نے کہا یہ بتاؤ سب گوشت بکریاں کروڑوں کی تعداد میں ذبح بکریاں ہوتی ہیں، کمزور بکریاں ہیں، بچے کم وہ جنتی ہیں، گوشت ان کا کھایا جاتا ہے، اور کتے بچے بھی زیادہ جنتی ہے، اور جو ہے کھاتا بھی اس کو کوئی نہیں ہے، دشمن بھی اس کے اتنے نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا جب تم بیابانوں میں اور ادھر ادھر جاتے ہو تو تمہیں بکریوں کا جھرمٹ زیادہ نظر آتا ہے یا کتوں کا؟ اس نے کہا بکریاں جہاں چروائے جاؤ بکریوں کو چرا رہے ہیں، کتے تو اتنے نہیں ہیں، حالانکہ وہ مرتے کم ہیں، بچے زیادہ جنتے، ان کو تو بہت زیادہ ہونا چاہیے نا، تعداد میں عددی اعتبار عقلی بات ہو رہی ہے، بکریوں کو کم ہونا چاہیے، لیکن بکریاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، حالانکہ ہزاروں کی تعداد میں ان کو مارا جا رہا ہے لیکن وہ زیادہ ہے۔ تو اس نے کہا بندے خدا اسے کہتے ہیں برکت، خدا نے اس حیوان میں برکت رکھی ہے، دوسرے حیوان میں برکت نہیں رکھی۔ رسول خدا جناب ام سلمہ کے گھر میں آئے اور کہا ام سلمہ تیرے گھر میں برکت نہیں ہے۔ اب رسول خدا کی بڑی عاقل اور سمجھدار بیوی تھی، اس نے جواب دیا کہ رسول اللہ نہیں، میرے گھر میں بڑی برکت ہے۔ کہ کیسے؟ کہ رسول خدا اللہ نے آپ جیسا شوہر دیا ہے اتنی۔ کہا میرا مطلب یہ نہیں ہے، میرا مطلب یہ تمہارے گھر میں ایک بکری نہیں ہے،
اللہ نے اس حیوان میں بڑی برکت رکھی، یعنی اس کے بال سے لے کر، اس کے سر سے لے کر، اس کے سن تک جو ہے ہر چیز استعمال کی جاتی ہے، اور اس میں اتنی برکت ہے کہ اللہ نے یہ معجزہ، برکت اصل معجزہ پروردگار عالم ہے۔ تو اتنا پیسہ بھی نہیں ہوگا، لیکن پیسہ کم ہوگا، لیکن خداوند عالم پروردگار عالم اس میں کیا کہتا ہے؟ برکت دیتا ہے۔ تو کبھی خدا انسان کی عمر میں برکت دیتا ہے، کبھی انسان کے مال میں برکت دیتا ہے، کبھی انسان کی اولاد میں برکت، کسی کے 8-9 بچے کسی کام کے نہیں، کسی کا ایک بچہ ایسا کارنامہ کرتے جاتا ہے دنیا کو ہدایت دے کر جاتا ہے۔ کوئی انسان 70 سال جی کر جاتے ہیں بے فائدہ زندگی، 90 سال آل سعود کی طرح زندگیاں گزار کے جاتے ہیں، منحوس زندگیاں گزار کے جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی انسان کم زندگی گزار کے جاتا ہے، اس میں بہت برکت دیتی ہے۔ شیخ مفید رضوان اللہ علیہ 70 سال ان کی عمر تھی، 30 توقی امام زمانہ، یعنی 30 خط امام زمانہ نہیں، واحد عالم دین ہے، 30 خط امام زمانہ ان کو لکھتے ہیں۔ یہ کوئی کم بات نہیں ہے، کم اعجاز کی بات نہیں ہے، 30 توقی امام زمانہ ان کو لکھتے، اور 36 سال کی عمر میں زعیم شیعہ بنے، یعنی تمام تر عالم تشیع کے یہ زعیم تھے اور سنبھالنے والے تھے۔ اتنی ان کی عمر میں پروردگار عالم نے برکت دی تھی۔ اسی طرح ایک آدمی کے پاس بہت علم ہوتا ہے لیکن اس کے علم میں برکت نہیں ہوتی، ایک آدمی کے پاس بہت کم علم ہوتا ہے لیکن اس کے کم علم سے بہت سارے لوگ نمازی بن جاتے، اس کے چند جملوں سے بہت سارے لوگ متقی بن جاتے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں برکت، یعنی اس کا چھوٹا سا علم اس کو جہنم سے بچا دیتا ہے۔